السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون۔ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، یہاں تک۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، یا حرف ندا پکارا جا رہا ہے، ندا دی جا رہی ہے، سو اہل نصب چلا گیا، مرکب اضافی پکار کی وجہ سے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما، لما میں لام حرف جر ہے، اور یہ جو میم ہے یہ بیسیکلی ما ہے استفہام کا، یعنی کوسچن، ما کیا اور لام کے لیے، کیا کے لیے، تو سمپل اردو میں وائی، لما، کیوں۔ یا اہل الکتابی لما، کس لیے، کیوں، کیا وجہ ہے، تحاجون، حاج یحاج، جھگڑنا بحث کے اندر، تحاجون فعل مضارع، انتم فاعل، لما تحاجون، تم کیوں جھگڑتے ہو، فی ابراہیم حرف جر۔ اب یہاں ابراہیم میں سے مراد نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کیا مراد ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بابت ان کے معاملے میں تم کیوں جھگڑتے ہو، اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ آگے کیا ہے جی، وما انزلت، ایک منٹ انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ۔ اب ہم نے اس پہلے ماں کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ماں کیا ہے۔ اچھا یہ واو آپ کو بتا دوں، یہ واو حالیہ ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، واو حالیہ کے اس حال میں، چونکہ اگلا جملہ اس کنڈیشن کو بتا رہا ہے۔ اب ہم ماں کئی قسم کے کوسچن، نفی اور موصولہ۔ دیکھیں انزل ینزل اتارنا، انزلت پہلے بھی پیش آ گیا، اور یہ تا ساکن مؤنث کا صیغہ ہے مجہول کا، یعنی انزلت اس مؤنث نے اتارا، انزلت اس مؤنث کو اتارا گیا، اس مؤنث کو اتارا گیا۔ اب یہ ہو گیا مجہول، تو مجہول کا نائب الفاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، وہ کیا ہے، التوراۃ والانجیل۔ اب ما اور الا کا موسٹلی کمبینیشن نفی کا ہوتا ہے۔
آپ کو موسٹلی ملے گا کہ جہاں اللہ ہے وہاں ما ہوگا نفی کا. آپ نفی سے اس کا ترجمہ کریں, نہیں اتارا گیا تورات اور انجیل کو. اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوائے اس کے کہ من حرف جر, من نے اس کو جر کر دیا, من بعدی ہی ہا کدھر جا رہا ہے؟ نہیں, ابراہیم علیہ السلام کی طرف. یعنی تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں, تو تم اپنے سے پہلے والے کے لیے کیوں لڑ رہے ہو جبکہ تمہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے؟ جو کتابیں تمہارے ہاتھ ہو, کیونکہ آگے بات کنٹینیو ہوگی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ یہودی کہتے تھے اور عیسائی کہتے تھے. تو یہ اس کا جواب آ رہا ہے کہ تورات تو نازل ہوئی بعد میں, انجیل بھی بعد میں, تو تم ان کو کیوں یہودی اور نصرانی کہتے ہو؟ کہ لاجک ہی نہیں ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ یہودی نصرانی کچھ نہیں ہے, اصل چیز کیا. آگے چلتے ہیں, کیا ہے جی؟ حمزہ استفہام کیا لا نفی کا, اور عقل یا عقل, عقل رکھنا, تاکلون انتم فاعل فعل مضارع. تو پس کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اب یہ وہ جملہ ہے, دیکھیں ہم نے جملے کو محسوس کرنا ہے. یہ ان کی عقل کے اوپر نہیں, ان کی جیسے کہ ہم کسی کو کوئی عجیب سی بات کر دے, وہ کہ یار تمہیں عقل نہیں ہے, ایسے فضول بات کر رہے ہو. یعنی ایسی بات کر دینا جو عام, یعنی عام فہم ہو, عام سمجھ آنے والی ہو, جس کی کوئی دلیل ہی نہ بنتی ہو, ایسے کوئی فضول سی بات کر دینا, بلا منطق کی بات ہو جس کی ہاں جی اتنا بھی نہیں سمجھتے تم. افلا تعقلون, کیا تم غور نہیں کرتے؟ آگے کیا ہے جی؟ ہاں انتم ہؤلائی حاججتم فی ما لکم بہ علم. یہاں تک. اچھا جی, ہاں اس میں آیا ہے. یہ ہاں کیا ہے؟ انتم تو ہمیں پتا ہے, ہاؤلائی بھی پتا ہے. یہ ہاں حرف تنبیہ ہے. ہاں آگاہ رہو. ہاں کیا ہے؟ حرف تنبیہ, اور یہ ہمیشہ ضمائر پر آیا کرتا ہے. ہاں انتا, آگاہ رہو تم. ہاں انتم, آگاہ رہو تم. انتم مبتدا اور اس کی خبر ہے ہاؤلائی. اب اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں کیا ترجمہ بنتا ہے. انتم تم, ہاؤلائی کون؟ وہ دیکھیں, ہاذا ہاذی ہاذا ہاذا ہاذانی ہاؤلائی, جو ادھر بیٹھے ہیں یہ سب. ایسی ہوگا نا, غائب نہیں بلکہ کیا ہے, یہ دونوں اور یہ سب. اب انتم تم سب پلس یہ سب, اس جملے کو بنانے کی کوشش کریں. ہاں انتم ہاؤلائی, دیکھیں ہم کبھی کہتے ہیں نا تم وہی ہو نا, تم وہی ہونا ایک طریقہ خطاب ہے. تم وہی ہو نا, تو وہی ہے نا. ہاں تم وہی لوگ ہو نا, تم وہی لوگ ہو نا. اس طرح یہ ایک قرآن پاک کا یعنی خاص طریقہ ہے مخاطب کرنے کا. ہاں انتم ہاؤلائی, آگاہ رہو تم وہی لوگ ہو. آگے کیا ہے؟ حاججتم, حاجہ یو حاجو, وہی جھگڑنا. حاججتم فعل ماضی, انتم فاعل. حاججتم تم سب نے جھگڑا کیا. فی حرف جر میں ما موصولہ, فی ما اس جو کے بارے میں. لکم اس کو بعد میں ہم سیدھا کرتے ہیں, لکم تم سب کے لیے. بھی با حرف جر ہی, بھی اس کے بارے میں. علم, ہاں جی. فی ما کیا ہے؟ ما موصولہ ہے, نفی ہے, کوشچن ہے. ہاں جی, جو کے ساتھ ہے, اس کے بارے میں جھگڑا کیا. علم میں ہے یا علم نہیں؟ کیا ترجمہ ہے شاید بھائی؟ علم میں ہے.
نہیں وہ اگلے اس کے ساتھ ہے. ہاں انتم ہاؤلائی، تم وہی ہو، ہاں جج تم سب نے جھگڑا کیا، فی ما اس جو کے بارے میں، لکم بھی علم جس کا تمہیں علم تھا، چونکہ ماضی کی بات ہو رہی، جس کا تمہیں علم تھا تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا. اس کی ترتیب یہ ہے بیسیکلی، فی ما علم لکم بھی، یہ مبتدا مؤخرہ ہے، نکرہ ہے، اور یہ پھر وہ تاکید کے اسلوب کی وجہ سے جو قرآن پاک میں صاف ظاہر ہے کہ ہم جو سٹڈی کر رہے ہیں اس میں تقدیم تاخیر ہمارا ٹاپک نہیں ہے، وہ پھر ایکسٹینسو سٹڈی میں چلا جاتا ہے. وہ پھر جب لغت کو ہم گہرائی سے سمجھتے ہیں نا کہ یہ یہاں کیوں آیا، اس کی وجہ کیا تھی، آگے ہوگا تو کیا ہوگا، وہ پھر الگ چیپٹرز ہیں. سو حاجتم فیما لکم بھی علم، آگے کیا ہے جی؟ فلیما، یعنی یہاں ان سے ایک جھگڑے کا تذکرہ کر دیا گیا کہ جو تمہارے علم میں ہے اس پہ تم جھگڑتے ہو یا تم نے جھگڑا کیا. فلیما تحاجون فی ما لیس لکم بھی علم. ویسے اللہ کم بیشی معاف فرمائے، تفسیر میں واضح ہو جائے گا. میری ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ حاجتم فی ما لکم بھی علم، کہ جو علم تمہیں دیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تورات و انجیل میں خبریں ہیں، تم اس پہ بھی لڑ رہے ہو، اور آگے بات آ رہی ہے کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس پہ بھی جھگڑا ہو رہا ہے. دیکھیں فلیما، وہی لیما، لماذا، کیوں، وائی، تحاجونا، انتم فاعل فعل مضارع، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ما اس جو کے بارے میں، لیسا نفی کا نہیں ہے، یہ علم حالت رفع میں اس لیسا کا اسم، فیما لیسا علم جس کا علم نہیں ہے، لکم تم سب کو، بھی یہ با حرف جر اس علم کے بارے میں، لیسا لکم بھی علم، تمہیں جس بات کے بارے میں علم نہیں ہے اس کی بابت کیوں جھگڑا کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. آگے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. مبتدا خبر اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، یہ اس اللہ کے جاننے کے بعد اگلا جملہ وانتم لا تعلمون. یعلم فعل مضارع ریورٹ ہو رہا ہے مبتدا کی طرف، وانتم مبتدا، لا تعلمون خبر، اور تم سب نہیں جانتے. تعلمون فعل مضارع جمع مذکر مخاطب کا صیغہ. آگے کیا ہے جی؟ ما کانا ابراہیم یہودین ولا نصرانین. یہاں اس کو کر لیں، ما کانا ابراہیم. اب یہ ما کون سا ہے؟ نفی کا. کانا ناقص میں سے ہوا اس کا اسم، لیکن وہ ایکچولی کون ہے؟ حالت رفع میں ابراہیم. ما کانا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، یہ اب خبر کانا ہے حالت نسب میں، یہودین یہودی، ولا نصرانین اور نہ ہی وہ نصرانی تھے. آگے کیا ہے جی؟ ولیکن کانا حنیفاً مسلمن. پھر وہی کانا میں ہوا وہی موجود ہے، اسم اس کا، اور وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. لیکن ولیکن کانا، لیکن وہ تھے کیا؟ اب یہ خبر کانا ہے، حنیفاً یکسو. یکسو کا کیا تشریح کریں گے اردو میں؟ ہاں جی اردو کا لفظ. ہاں جی اردو کا ہے یکسو، خالص ہو کر، خالص ہو کر. حنیفاً مسلمن، یہ اس کی صفت ہو گئی کہ وہ کس قسم کے مسلمان تھے؟ خالص مسلمان تھے، خالص ہو کر. تو تمام انبیاء مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ نے جو اللہ پر ایمان لانے والے ان کا نام کیا رکھا ہے؟
مسلم یہ آگے یہودی نصرانی یہ پھر بعد کی پیداوار ہے، بلکہ قرآن میں ایک اور جگہ اور بھی تذکرہ ہے اس کا. کیا جواب ہوا جی؟ ما نفی کا کانا وہ تھے، من المشرکین یہ متعلق کے خبر جو موجود نہیں ہے، ما کانا من المشرکین وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، مشرکون سے جمع مذکر سالم، مشرکون من المشرکین. ان اول الناسی لوگوں میں، یہ ان تاکید، اول الناسی کا مطلب لوگوں میں پہلے لوگ، بہتر لوگ. ان اول الناسی لوگوں میں پہلے لوگ، بِإِبْرَاهِيمَ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جو ابراہیم کے ساتھ تھے. یہاں بات ساتھ کے میننگ ہے. ان اول الناس بِإِبْرَاهِيمَ یقیناً وہ لوگ سب سے پہلے لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے. لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ اب لام تاکید، ان پلس لام، الذین جن لوگوں نے، وہ یہ ہے ان اول الناسی ہے، اتبعوا آ گیا، وہ لوگ جنہوں نے اتبعوا فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، اتبعوا ہو کون ہے جی؟ ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی. آگے کیا ہے جی؟ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا یہاں تک. اور یہ اول الناس یہ ان کے ساتھ بھی آ گیا. وَهَذَا النَّبِيُّ اور یہ نبی، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے. تو یہ بھی ان اول الناس میں شامل ہو گئے، یہ نبی اور ایمان والے. آگے کیا ہے جی؟ واللہ ولی المؤمنین. اللہ مبتدا، ولی المؤمنین مرکب اضافی، اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے، دوست ہے. آگے کیا ہے جی؟ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم یہاں تک. ودت طائفۃ من اہل، ودا یودو پڑھ چکے ہیں، پسند کرنا، چاہت پیدا ہو جانا، خواہش ہونا. ودت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ. ودت اس مؤنث نے خواہش کی، اس نے چاہا. وہ کون ہے؟ حالت رفع میں طائفہ. طائفہ کسے کہتے ہیں جی؟ ایک گروہ. ودت طائفتن ایک گروہ نے چاہا. من حرف جر اہل الکتاب متعلق فعل، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے چاہا. لو، لو کا مطلب کیا ہے جی؟ اف، اگر. کاش، آپ وہاں کاش لکھا ہوا ہے اف، لیکن اردو میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کاش لکھا ہوا ہے آپ کے پاس جی. مگر نہیں مگر اتنا نہیں. لو یضلونکم، آپ کے پاس کیا لکھا ہے شاید بھائی؟ کہ تمہیں گمراہ کر دیں. اچھا، لو کا ایکچولی مطلب تو ہوتا ہے اف. ہاں جی، نہیں لو کا ایکچولی مطلب کیا ہے؟ اف، اگر. یضلونکم، ضل اضل یضل باب افعال، ضاد لام لام مادہ، کسی کو گمراہ کرنا. اضل یضل باب افعال میں سے. یضلون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، یضلون ہم اس کا فاعل. لو یضلون وہ گمراہ کرتے ہیں یا کریں گے. انتم مفعول لو یضلونکم کہ اگر وہ تمہیں گمراہ کر لے، اگرچہ وہ تم کو. اب یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سلیس میں آگے دیکھنی پڑتی ہے. کیا یعنی عربی کے حساب سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، لیکن اب اس کو اردو الفاظ میں ڈھالنا، اس لیے آپ کو اس طرح کی چیزوں کے ترجمے مختلف ملتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کو کامن ملیں گی. یہ وہ باتیں ہیں جن کا کسی عالم نے کچھ ترجمہ کیا ہوگا، کسی نے کچھ. تو جس طرح بھی یہیں دیکھ لیں آپ، 3-4 مختلف الفاظ آ گئے. لو یضلونکم اگر وہ تمہیں
گمراہ کر لیں یا گمراہ کرتے ہیں یا گمراہ کریں گے. آگے کیا ہے جی؟ چلیں آگے دیکھتے ہیں، شاید بات ہماری بن جائے. وما، دیکھیں جو بات کاش کہہ رہے ہیں نا، بات وہ بھی ٹھیک ہے. یہاں اس خواہش ہے نا، ان کی خواہش ہے نا پیچھے، اس لیے اس کا ترجمہ کاش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بات خواہش کی ہو رہی ہے. خواہشیں کاش ہی ہوتی ہیں نا ساری، کہ کاش ہم ایسا کر لیں. وہ یہی چاہتے کاش وہ گمراہ کر لیں آپ سب کو. وہی کاش اس میں آ گیا کہ یعنی کاش وہ یہ کام کر لیں. ہاں جی، لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم. یہاں تک ما کون سا ہے جی؟ اب یہ نفی کا الا آ رہا ہے. ما نہیں، یضلون اضل یضل گمراہ کرنا نہیں، لا ما یضلون وہ نہیں گمراہ کرتے، الا سوائے اس کے کہ انفسہم، نفس ان کی جمع، اپنے آپ کو. یہ نسب اس لیے ہے کہ یہ منقطع مستثنا ہے. ما یضلون الا انفسہم، یعنی وہ اپنے آپ کے سوا کسی دوسرے کو گمراہ نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں گمراہ کر رہے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ وما یشعرون، یہ واو حالیہ کہلائے گا کہ ان کا حال کیا ہے. ما نفی کا، یشعرون، ما نفی کا اگر فعل مضارع پہ آ جائے تو ترجمہ حال میں کیا جاتا ہے، یعنی ہوتا میں، مستقبل نہیں بلکہ حال. وما یشعرون ہم فاعل، اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور وہ اس حال میں ہے کہ وہ شعور نہیں ہے ان کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آگے کتنا ٹائم رہتا ہے جی؟ 3 منٹ رہتے ہیں. اچھا آگے آیات 1 2 3 مختصر آیات ہیں، مختصر یعنی چھوٹی چھوٹی ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ چھٹی ہوئی کل بھی تو اس کا. ہاں جی 10 منٹ آج لے لیتے ہیں اس کے. ہاں جی تسی بھی تو نہیں آن دینا پھر. آگے کیا ہے جی؟ یا اہل الکتابی لما تکفرون بی آیات اللہ وانتم تشہدون. پھر وہی خطاب، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما بات آ چکی پہلے، کیوں؟ تکفرون، کفر یکفر باب نون، تکفرون انتم فاعل، فعل مضارع انتم تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو. اب انکار با سے آیا کرتا ہے جس چیز کا کیا جا رہا ہو. بیسیکلی تھا آیات اللہ، مرکب اضافی، اللہ کی آیات، تو با کی وجہ سے جر چلا گیا. بھی آیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو اس حال میں کہ واو انتم تشہدون، شاہدہ یشہدو گواہی دینا، انتم فاعل، اس حال میں کہ تم گواہی دیتے ہو. گواہی دیتے ہو سے مراد یہ ہے کہ ہاں جی جانتے ہو نا انجیل میں آ چکا، اس میں تورات میں آ چکا، اس کے باوجود تم اس حال میں کہ تمہیں یہ باتیں معلوم ہے اور تم انکار کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر معجزات کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہیں، تم اس چیز کا بھی مشاہدہ کر رہے ہو. آگے کیا جی؟ سیم ہے، لما بھی ہے، لما ایسی ہے جی، ایسے ہی ہے جی. لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. پھر وہ یہاں تک، یا اے اہل کتاب کیوں کر، تلبسون لبس یلبسو، نہیں وہ لبسا ہے. دیکھیں یہ فرق ہے باب میں جانے سے. باب سامیہ میں لباس کے لیے ہے اور باب ضربہ میں یہ مکس کرنے کے لیے ہے.
لما تلبسون وہ کہتے ہیں نا مخلط کر دینا، گڈ مڈ کر دینا ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی صحیح بات کا سمجھ نہ آنا، خلط ملط کر دینا. لما تلبسون انتم فاعل فعل مضارع، لما تلبسون تم کیوں گڈ مڈ کرتے ہو. اب اس میں جس چیز کو گڈ مڈ جس چیز سے کیا جائے گا وہ با سے آئے گا، یہ مفعول یہ اس کا با. تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈ مڈ کرتے ہو، یعنی حق کو باطل کے ساتھ مکس کر دیتے ہو کہ سمجھ نہ آئے بات. وَتَكْتُمُونَ کتم یکتم باب نون چھپانا، ٹو ہائڈ سم تھنگ، انتم فاعل. وَتَكْتُمُونَ اور تم چھپاتے ہو، الحق کا مفعول اس کا، حق کو اس حال میں کہ انتم مبتدا تعلمون تم جانتے ہو. یہاں پہ رکوع اینڈ ہو رہا ہے نا، بس یہی، یا یہاں پہ یہیں پہ روک دیں. میرا خیال ہے جہاں تک ہم نے کر لیا نا یہ بہتر ہے، کیونکہ اگلی آیت اگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو وہ اس طرح بہتر ہو جائے گا. اصل میں 2-3 دن ہو گئے میرے سر درد چل رہا ہے مستقل. ہاں جی ہاں جی نہیں لوڈ تو بہت کٹ ہے تو کچھ نہیں ہے. میں تو 1 گھنٹہ اور بھی آگے چلا سکتا ہوں، بس یہ کہ چلیں. وہ اس لیے میں کل نہیں آ سکا، اور 2-3 دن ہو گئے نیند میں ہی وقت گزر جاتا ہے سارا. نماز پڑھی سو گئے، نماز پڑھی سو گئے. چلیں بہرحال دیکھیے گا کہ جیسے آپ لوگوں کو مناسب لگے. اس کی ہم تفسیر مختصر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی نہیں کلاسز چلیں گی انشاءاللہ. وہ میں دیکھوں گا نا جب میں کھڑے ہونے قابل ہو گیا اور ایسا فیل ہوا کہ میں یعنی کیونکہ یہی سائڈ ہے نا رائٹ، میں لکھ سکتا ہوں اگر موومنٹ میں کوئی ایشو نہیں تو انشاءاللہ ہم کریں گے. وہ ٹائم ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ، تاکہ ہم جتنا کام کر سکتے ہیں اس کو کر لیں. جی تفسیر ابن کثیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 64 جو اس دن رہ گئی تھی. مسئلہ توحید سب کے ہاں معلوم ہے. یہ اس بات کے بارے میں ہے جو کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یعنی اس بات پر آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. یہ اس کی تفسیر وہ بتا رہے ہیں. یہ خطاب عام ہے جو اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے بھی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بھی ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، یعنی کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایک بات کی طرف آؤ. کلمۃ کا اطلاق جملہ مفیدہ پر ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں فرمایا اور اس کلمہ کی تعریف میں کہا سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. یہ بات عدل و انصاف پر مبنی ہے اور اس پر ہم اور تم برابر ہیں. پھر اس کی وضاحت اس طرح کی گئی اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، نہ کسی کو بت کو، نہ صلیب کو، نہ صنم کو، نہ طاغوت کو، نہ آگ کو، اور نہ کسی اور ہی چیز کو، بلکہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. اب یہ میں نے لفظ پڑھا نا صنم، اس صنم سے میرے ذہن میں کون سا صنم آیا آپ سمجھ گئے ہوں گے. کیونکہ ہمارے اردو میں جو عام صنم استعمال نہیں کیا جاتا بتوں کے لیے، لیکن میرے ذہن میں وہی صنم ایک دم سے آیا. پھر میں نے اس کو پوچھا کہ وہ ہاں جی اردو والا صنم. صنم کیا لیڈیز کا نام بھی ہوتا ہے اور کیا آپ سب کے پاس بھی صنم موجود ہے، اکیلا میرے پاس. آگے چلتے ہیں جی. تمام رسولوں کو بھی یہی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحیہ الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سورہ انبیاء. اور جو پیغمبر ہم نے آپ کے پاس پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں لہٰذا میری عبادت کرو. تو یعنی یہ وحی پہلے بھی کی جا چکی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے. یہاں سے دیکھیں انہوں نے ارباب ان کا ترجمہ کیا کیا ہے، کارساز. رب ان کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا. تو رب عام آدمی کے لیے جس طرح مطلب آپ اپنے اپنے گھر کے کیا ہیں، رب البیت ہیں. یہ وہ رب نہیں ہوگا کہ جو اللہ رب العزت ہیں. یہ رب ہوگا کہ یعنی آپ اپنے اپنے چیزوں کے کیا ہیں اس کی ترتیب بنا رہے ہیں نا اپنے گھروں کے. یہ جو ارباب بولتے ہیں جی میرا ارباب ہے. ہاں جی وہ فعل بھی استعمال ہوتا ہے ربا یربی، یہ بلکہ وہ یربی ربا یربی ایک حدیث جبریل میں بھی استعمال ہوا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو جنے گی، اس کی اپنے غلام اپنے آقا کو جنے گی اور اس کی
پرورش کرے گی، تو وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ چلیں بہرحال تو یہ ارباب اس سے مطلب ہے، یہاں پہ انہوں نے کارساز نہ سمجھے۔ ابن جریج فرماتے ہیں یعنی ہم میں سے کوئی کسی کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اطاعت نہ کرے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ یعنی اگر وہ لوگ اس عدل و انصاف اور اس دعوت کو نہ مانیں تو تم انہیں گواہ بنا لو کہ تم اس اسلام پر عمل پیرا ہو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا۔ یعنی ہم لوگ اس اسلام پر مقرر پر چل رہے ہیں جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے، تم اس بات کے گواہ رہنا۔ اگلی آیت تفسیر ہے جناب 65 سے 68 تک۔ دین ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بارے میں یہود و نصارہ کا جھگڑا۔ یہود و نصارہ نے ابراہیم خلیل علیہ السلام کے دین کے بارے میں جو جھگڑا کیا، اور اس میں ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقام پر ان کی تردید فرمائی، جیسا کہ محمد بن اسحاق بن یسار نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نجران کے عیسائی اور یہودی علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ یہودی علماء نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو عیسائی ہی تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی اے یہودیوں تم یہ کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، کیونکہ آپ کا زمانہ تو اللہ تعالیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کرنے سے پہلے کا ہے۔ اور اے عیسائیوں تم یہ کیوں کر دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، جبکہ عیسائیت نے تو ان کے ایک طویل عرصے بعد جنم لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ یہ تفسیر میں ترجمہ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں، اور جہاں ترجمہ لکھا ہے وہاں لکھا ہے آگاہ رہو تم وہ لوگ ہو، آگاہ رہو تم وہ لوگ ہو۔ تو تفسیر میں انہوں نے چونکہ سلیس کو استعمال کیا ہے تو اس کا ڈیفرنٹ انہوں نے لکھا ہے۔ دیکھو ایسی بات پر تم نے جھگڑا کیا تھا جس کا تمہیں کچھ علم بھی تھا، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم بھی نہیں ہے؟ اس شخص کی تردید ہے جو علم کے بغیر جھگڑا کرے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑا کیا تھا۔ اگر یہ اس علم کے مطابق جھگڑا کرتے جو ان کے پاس موجود تھا اور ان کے دینوں سے متعلق تھا، جن کے مطابق عمل کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت تک تھا، تو ان کے لیے یہ مناسب تھا، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی جس کا انہیں علم نہ تھا۔ یعنی انہوں نے اس بات کے اوپر جھگڑا شروع کر دیا جس کو انہوں نے کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور حکم دیا کہ جس بات کا علم نہ ہو اسے اس عالم الغیب و شہادہ کی طرف لوٹا دیا جائے جو تمام امور اور ان کے حقائق کے مطابق جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ پھر فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، یعنی شرک سے بیزار اور ایمان کے طلبگار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس کے بعد فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی پیروی کے سب سے زیادہ حقدار تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے دین کی اتباع کی۔ اچھا مختلف تراجم میں جہاں پہ میں نے بھی دیکھا تھا ان اول الناس کا مطلب حقدار ترجمہ کیا گیا ہے۔ ان اول الناس یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کے سب سے زیادہ حقدار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی اتباع کی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مہاجرین و انصار، اور ان کے بعد آپ کی پیروی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ صحیح ہے جی؟ یعنی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ہے نا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے یہ ان اول الناس میں شریک ہیں، کہ یہ زیادہ یعنی حقدار ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ کرنے پر، بجائے اس کے کہ یہودی یا عیسائی اس بات کا دعویٰ کریں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو الحمدللہ ہم سب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی ہے وہ بھی کیا ہے؟ مشرکین۔ وما کانوا من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ آگے جی
رسول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ہر نبی کے نبیوں میں سے قریبی دوست ہوتے ہیں، اور ان میں سے میرے قریبی دوست میرے ماں باپ اور میرے رب کے قریبی دوست ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان اول الناس بابراہیم، فرمان الہی ہے، واللہ ولی المؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام مومنوں کا قریبی دوست ہے جو اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ کل کی آیات کے ساتھ ملا لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرہ۔